اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول و آل رسول اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے ہم آیت تطہیر پر اپنا سلسلہ گفتگو شروع کریں گے، جس میں ہم بیان کریں گے کہ آیت تطہیر سے کیا مراد ہے، یقین ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا ہے، تابعین نے اس آیت کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ امت کا اختلاف اس آیت کے متعلق کیا ہے، شیعہ سنی تفاسیر میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے اس آیت کے متعلق، شیعہ اور سنی میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے اس آیت کے متعلق، اور اس آیت کی لغوی بحثیں، یہ انشاءاللہ تمام چیزیں ہم اپنی اس گفتگو میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کیا ہے، تو سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 جو ہے اسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم سے ہر رجس کو، ہر ناپاکی کو، ہر پلیدگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس آیت کے متعلق امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ جو کہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ دوسرا گروہ جنہیں ہم اہل تشیع کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت پر سنی اور شیعہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت یہ لازمی کہتے ہیں کہ یہ آیت ازواج رسول اور پنجتن پاک دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ سنی شیعہ اس کی تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس آیت کے متعلق، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مل جائے تو ہمیں اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی وجہ سے کتب کی حد تک اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت کے متعلق فرمان نہ مل سکے تو پھر ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا اس آیت کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ تو اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مل جائے اس آیت کے متعلق تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی کی بات جو ہے وہ سب سے معتبر ہے، کیونکہ انہی کی بات وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ کی مصداق ہے کہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ سنی شیعہ کو چھوڑیں، سنی شیعہ علماء کو چھوڑیں، وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے متعلق، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ تو اہل سنت کی جو سب سے پرانی تفسیر ہے، سب سے معتبر تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر طبری۔ اس تفسیر میں اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت تطہیر میرے بارے میں، علی ابن ابی طالب کے بارے میں، فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے بارے میں، حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سیاق کیا ہے اس آیت کا، سباق کیا ہے، کسی نے کیا کہا ہے اس آیت کے بارے میں،
ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ آیت پنج تن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ تفسیر جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ کوئی عام تفسیر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عالم ابن جریر طبری جو ہیں وہ عام عالم ہیں، بلکہ ان کے متعلق امام ذہبی جو کہ امام جرح و تعدیل گنے جاتے ہیں، انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے علامہ محمد ابن جریر طبری کے بارے میں، جن کی تفسیر کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ امام تھے، علامہ تھے، مجتہد تھے، عالم دوراں تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ تھے، صادق تھے، حافظ تھے، علم تفسیر کے امام تھے، علم تفسیر کے سرخیل تھے۔ اس کے علاوہ فقہ، اجماع اور اختلافی مسائل میں آپ امام تھے۔ تو فی الحال میں صرف ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور ان کی تفسیر جو ہے تفسیر طبری جسے ہم کہتے ہیں، اس کے متعلق اہل سنت والجماعت کے علماء کیا کہتے ہیں؟ تو حافظ خطیب بغدادی کہتے ہیں تفسیر طبری کے متعلق کہ اس جیسی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ وہ تفسیر جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اس کے متعلق خطیب بغدادی کیا فرماتے ہیں کہ اس جیسی تفسیر آج تک کسی نے لکھی نہیں ہے۔ اہل حدیث کے جو شیخ الاسلام ہیں ابن تیمیہ، وہ کیا فرماتے ہیں اس تفسیر کے متعلق؟ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر طبری ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت تفسیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو قابل غور بات ہے کہ تمام تفسیروں میں سے صحیح ترین تفسیر تفسیر طبری ہے، اس سے زیادہ معتبر کوئی تفسیر ہے ہی نہیں۔ آپ متقدمین مفسرین کے تفسیری اقوال صحیح سندوں سے ذکر کرتے ہیں، یہ تفسیر بدعتی نظریات سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی بدعتی لوگوں کے اقوال نہیں پائے جاتے، بدعتی لوگوں کی تفسیر اس میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ تفسیر ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں، علی کے بارے میں، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ آج تک مولوی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ اختلاف ہی بیان کرتے آئے ہیں اور اس حدیث کو بیان کرتے آئے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ آیت میری ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ ان کا صحیح السند فرمان موجود ہے، جو کہ سب سے پرانی اور سب سے معتبر تفسیر طبری سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت پنج تن پاک یعنی میرے بارے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کسی بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس آیت سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد کس چیز کا ذکر ہے، اس آیت کو لغوی بحثوں میں ہم پڑھ جائیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے تو مومن کو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، نہ ہی اس سے پیچھے رہنا چاہیے، نہ ہی اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہی صفت مومنین کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور آیت نمبر 51 میں بیان کی ہے کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی شان سننے کے بعد کتنے مومنین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مانتے ہیں